ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا طریقہ کار رہا ہے جو کہ جاری و ساری ہے کہ مالک الملک نے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ تعالی نے اپنے دیے ہوئے مال میں سے انسانوں پر یہ بات بطور شعیرہ اور دین کی اتباع اور پیروی کی اور بندگی کی علامتوں میں سے یہ علامت ٹھہرائی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ قربان کریں. جو وہ رب کے راستے میں قربان کریں گے اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دلوں کا امتحان ہے، تقوی اور اخلاص کا. اس وقت اللہ کی طرف سے ججمنٹ کا اعلان ہے. خوش نصیب ہیں وہ بندے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کھلے دل کے ساتھ اور کشادہ پیشانی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو اپناتے ہیں اور کرتے ہیں. دراصل جب بھی کسی مالی عبادت کا ٹائم قریب آتا ہے تو اس کے خلاف وہ بیچارے کہ جنہیں دنیاوی منصوبوں میں کروڑوں اربوں خربوں ملینوں بلینوں ڈوبتے نظر نہیں آتے، انہیں اسلام پر، امت مسلمہ پر، اسلام کے شاعر پر دکھ ہونے لگتا ہے کہ یہ اتنے جانور، اتنا گوشت ذبح کر کے، خون بہا کر کے فضول خرچی ہے. اس سے کہیں بہتر ہے کہ کہیں بچیوں کو شادیوں کے لیے، دیگر کئی فلاحی اور رفاہی کاموں کے لیے اسے خرچ کر دیا جاتا تو اچھا تھا. ہم جناب کو مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے مشورے سنبھال کے رکھیے. جس نے کائنات بنائی ہے، انسانوں کو بنایا ہے، وہ ان کی ضروریات کو، تقاضوں کو سمجھتا ہے. یہ حکم بھی اسی کا ہے کہ اللہ نے اس کو عبادت، ثواب، بندگی اور امتحان بنا کے بندوں پہ پیش کیا ہے. اور یہ ہر دور میں رہا ہے، یہ صرف امت مسلمہ کا نہیں. کوئی اپنی ہسٹری بھول جائے تو الگ بات ہے. ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، ان لوگوں پہ آدم کے دو بیٹوں، آدم علیہ السلام ابو البشریت ہیں، دنیا کے پہلے انسان ہیں اور اس زمین پہ سب سے پہلے اتارے گئے. یہ انہی کے بیٹوں میں سے دو بیٹوں کے اندر قربانی کا ذکر ہے. اللہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر، قابیل اور حابیل کے نام سے یہ دونوں جانے جاتے ہیں. اذ قربا قربانا، ان دونوں نے قربانی دی اللہ کی قربت کے لیے. طریقہ کار یہ تھا کہ قربانی کے قبول ہونے کے لیے جانور کو ذبح کر کے کسی مقام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا. جس جانور کو اور گوشت کو آگ جلا دیتی تھی
تو یہ علامت تھی کہ تمہارے رب کے ہاں قبول ہو گئی، اور دنیا میں بتا دیا جاتا تھا کہ اس کی قبول ہوئی ہے، اس کی نہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر کریں امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کی قبولیت کا یہ طریقہ کار اٹھا لیا، رب نے پردے رکھ لیے، وگرنہ گلی محلوں میں جو ہماری حالت ہے، ہمارا جانور ذبح کر کے نہر کر کے رکھا جاتا تو میرے خیال میں پورا میڈیا اور کیمرے گھوم رہے ہوتے اور بار بار لگا لگا کے پوری دنیا میں پیش کر رہے ہوتے، لو جی یہ ہوگی یہ قبول، اور یہ ساری فارغ پڑی۔ بہرحال دونوں نے قربانی دی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی اللہ نے قبول کر لی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کو شرف قبولیت نہیں ملا۔ آگے واقعہ کیا ہے؟ یہ لمبا واقعہ ہے، اشارہ مقصود ہے کہ قربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی اس روح زمین پہ انسان قدیم ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، محبوب جن لوگوں نے آپ کو یہ کہانی سنائی ہے کہ ہمارے رب نے ہم سے عہد لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول حتی یأتی بقربان، کہ کوئی بھی آ کے رسالت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں رب کا رسول ہوں، میری بات سنو اور مانو اور ایمان لے آؤ، تو ہم سے اللہ نے وعدہ لیا ہے، قسم لی ہے کہ تم نے تب تک ایمان لے کر کے نہیں آنا جب تک وہ قربانی نہ دے، تاکلہ النار، اور قربانی دینے کے بعد اس کی قربانی کو آگ جلا دے۔ اگر یہ ہو تو ایمان لے آئیں گے، نہیں ہو تو ہم ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے۔ اب اس کا جواب اللہ خود دیتے ہیں کہ محبوب ان کو کہو قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، اس سے پہلے کہ میں جب آیا ہوں تو بے شمار انبیاء علیہم السلام آئے ہیں اور دلیلیں لے کے آئے ہیں، معجزے لے کے آئے ہیں، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور جو تم نے ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے یہ بھی پوری کی ہے، اور اس کے بعد تمہاری حالت کیا تھی؟ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، انہوں نے قربانی بھی دی، قربانی کو آگ نے بھی کھایا، جلایا، اور اس کے بعد تم نے ایمان لانے کی بجائے، ماننے کی بجائے پھر ان کو شہید کر دیا۔ اگر سچے ہو تو اس بات کا جواب دو، کیوں مارا تھا، شہید کیوں کیا تھا؟ قرآن مجید نے ان کو یہ جواب دلوانے کے بعد محبوب سے مخاطب ہو کے کہا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، محبوب اگر یہ آپ کو نبی نہیں مان رہے، جھٹلا رہے ہیں، تو یہ ان کی پرانی ہسٹری ہے، آپ سے پہلے بڑے نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، ان انبیاء کو ہم نے روشن دلیلوں کے ساتھ، بڑے بڑے صحیفوں کے ساتھ، ہم نے تحریریں دے کر کے بھی بھیجے، پوری پوری کتاب بھی اتاری، لیکن یہ ظالم پھر بھی نہیں مانے، انہوں نے ان کو جھٹلایا تھا۔ حضرات، یہاں قربانی کی تاریخ بھی بیان ہو رہی ہے کہ اللہ نے ہر قوم میں منسک رکھا، جناب آدم علیہ السلام ان کے بیٹوں سے سلسلہ چلا، ہر دور میں قربانی کا یہ تصور رہا کہ جانور ذبح کیا جائے گا، کھایا نہیں جائے گا، پورے کا پورا نہر کر کے، ذبح کر کے کسی خاص مقام پہ رکھ دیا جائے گا، اور آگ آئے گی، جن کی قربانیاں رب قبول کریں گے اسے آگ جلا ڈالے گی، اور جو پڑی رہیں گی وہ سمجھ لیں کہ بیکار اور رائے گا گئی۔ میں پھر سے ایک بار اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ تیرا احسان ہے۔ قربانی کا ذکر اللہ نے ایک اور جگہ، ایک اور پیرائے میں کیا، فرمایا فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، اگر ان کے دعوے سچے ہیں، الہ سچے ہیں، معبود سچے ہیں، اور ان کے حاجت کشا جن کو بنائے پھر رہے ہیں، اور جن کے قریب جا کے منتیں مان کے، جانور چڑھا چڑھا کے، بکرے چھترے دے کے، یہ اتنی قربانیاں دے کر کے کہتے ہیں کہ ہم ان کے قریب ہو گئے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، تو اللہ کہتے ہیں ماضی میں ان لوگوں کو شکست کیوں ہوئی، یہ مارے کیوں گئے، تباہ و برباد کیوں ہوئے؟ یہاں یہودیوں کو بھی، نصرانیوں دونوں کو،
اعلامیہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ یاد دلوائی. اگر حقیقت میں وہ تمہارے الہ تھے، معبود تھے، حاجت روا تھے، مشکل کشا تھے، سجدوں کے لائق تھے اور کرنے والے تھے، تمہاری مشکلیں ٹالنے والے تھے، تو پھر مجھے یہ بتاؤ انہوں نے تمہاری مدد کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ کا یہ اعتراض قربانہ پتہ یہ چلا کہ لوگ پہلے بھی آستانوں پہ، آشیانوں پہ بڑوں کے، وڈیروں کے، بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ مشکلیں ٹالتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں. اور آہستہ آہستہ جن پتھروں سے ان بزرگوں کی مورتیاں ڈھالی گئیں، بیسیکلی کوئی بت ایسا نہیں جو پیچھے بزرگ نہیں تھا. یہ بات یاد رکھیے، دھوکہ مت کھائیے گا. کوئی بت ایسا نہیں جو بیت اللہ میں رکھا گیا، دنیا میں بنایا گیا، جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی بزرگ یا ہستی نہیں تھی. ود بزرگ تھے، سوا بزرگ تھے، یغوث بزرگ تھے، یعوق بزرگ تھے، نصر بزرگ تھے، نائلہ ان کے ہاں ایک بہت بڑی الہ کے طور پہ پیش کی جاتی تھی. بیت اللہ کے اندر 360 میں سے بڑے بڑے نام، یہ ہبل سب سے بڑا بزرگ تھا ان کا. عزا، لات، منات، یہ کوئی اینٹ پتھر گارے کا نام نہیں ہے. پھر جن پتھروں سے وہ بنائے گئے تھے ان پتھروں کو مقدس جانا جانے لگا کہ اگر نیلم سے یہ بنا لیں تو یہ ہے فائدہ ہوگا، اگر آپ اس کو فیروزے سے لے آتے ہیں تو یہ فائدہ ہوگا، اور یاقوت یمنی سے اگر آپ کوئی نگ بنا لیتے ہیں یہ فائدہ ہوگا، حجر ابیض پہن لیں تو یہ فائدہ ہوگا. ہاں جی، حجر ابیض ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ پتھر، یہ وائٹ ہے، بلیک ہے، ریڈ ہے، جو بھی ہے، یہ بذات خود تمہارا کوئی فائدہ کرنے والے نہیں. اور وہ پتھروں کے بنے ہوئے بزرگ تمہارا نہیں، زندہ تھے، لوگوں کا فائدہ کرتے تھے. جتنی ہمت تھی، جتنی اوقات تھی، جتنی طاقت تھی، ساتھ دیتے رہے، کام ہوتے رہے، دعائیں کرتے رہے، مناجات ہوتی رہی، رب کو مناتے رہے، سجدے کرتے رہے، عبادات چلتی رہیں. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ تم عقیدہ قربان کر دو. یہاں اللہ نے عقیدے کی بری قربانی کا ذکر کیا. جیسے قابیل کی قربانی اللہ نے قبول نہ کرنے کا ذکر کرا، اسی طرح ان کی جھوٹی حجتیں کہ جناب ہمیں تو یہ قربانیوں کا کہا گیا ہے، نبی دے قربانی، آگ کھائے تو ماننا نہیں. اللہ کہتے ہیں جھوٹے ہیں تمہارے یہ دعوے. یہ باتیں کہنے کے بعد اب ذرا آئیے کہ قربانی کا معاملہ امت محمدیہ سے پہلے اللہ تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام تلک اس کو چلایا. حتیٰ کہ ایک وقت آیا، میں تھوڑی سی ذرا تاریخی حوالے سے اس بات کو بھی آپ احباب کے سامنے رکھ دوں. قرآن مجید نے جو ذکر کرا ہے، انہوں نے ساری دنیا جب مخالف ہوگی اور یہ اکیلے بچے، دو راستے تھے، کہا ادھر آؤ یا ادھر جاؤ. کہاں جاتے ہو؟ سر جی ساری دنیا ایک طرف اسلحے کے زور پہ آپ کو مارنے کے لیے کھڑی ہو، اور پوچھا جائے کہ کدھر جانا ہے، ادھر یا ادھر؟ جواب آئے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّ سَيَهْدِينِ، راستہ میرے رب نے نکالنا ہے اور میں صرف رب کی طرف جا رہا ہوں. میں تمہارے بڑوں کی طرف، وڈیروں کی طرف، بزرگوں کی طرف. سب نے تانا دیا، اکیلا ہے کیا کرے گا، ہے کوئی نسل، 86 سال کا بابا بن گیا ہے، وہ تیرے گھر میں تو کوئی بیٹا نہیں ہوا. بزرگوں نے روک رکھا ہے، اور یہ تانا آج بھی ملتا ہے بڑے سارے لوگوں کو. حضرات، اللہ کا بزرگ ہو، کسی کا بچہ روکے ہو ہی نہیں سکتا. وہ خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ پیار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دشمنوں سے بھی محبت کرنے والے ہوتے ہیں. یہ کہانی کسی اور کی چھوڑی ہوئی تھی، وہی انہوں نے کہا رب حبلی من الصالحین. ربی، جب کوئی تانا دینا تو بات برداشت نہیں ہوتی. شکوہ جفائے وفا نما کے حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت قدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری. اقبال نے ہلا کے رکھ دیا تھا. آج شکوہ دعا میں بدل گیا اور کہنے لگے کہ اللہ نیک اولاد دے، فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے کہا آپ کو بیٹا دیں گے اور کمال بردبار دیں گے.
حضرات باپ نہ ہو بیٹا صبر میں ہو، ماں پاس نہ ہو بیٹا صبر میں ہو، دودھ چھاتیاں خشک ہو گئی ہوں بیٹا صبر میں ہو، حضرات پیاس شدت کی بھوک ہو، ایڑیاں رگڑے، خبریں پہلے دی جائیں، حلیم، اور جہاں کوئی درخت نہیں، کوئی چھاؤں نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی جنرل اسٹور نہیں، کوئی سپر اسٹور نہیں، کوئی میڈیکل اسٹور نہیں، کوئی چچا تایا ددیال ننیار کوئی ہے ہی نہیں، اور ایک باپ ہے، اس کو دے کر کے جب رب کہتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، پیچھے موڑ کے نہیں دیکھنا، سر جی بچہ لے کے چلے عمرے پہ، سب سے چھوٹے والا، اور وہاں کوئی کہیں کہ اس کو یہاں چھوڑ دیں آپ چلے جائیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ہزاروں صورتیں اکٹھے ہو جائیں، سارے قانون اکٹھے ہو جائیں، جب تک بس چلے گا یہ باپ چھوڑ کے نہیں آئے گا۔ مگر رب نے دیا دینے سے پہلے حلیم بولا، فلما بلغ معه السعی، قرآن مجید بڑے اختصار سے کام لیتا ہے، کہاں عراق سے چلایا، عراق، بابل، اگلی سرحدیں، اور پھر لا کر کے فلسطین میں، وہاں سے گزارا شام، ارض فلسطین سے گھما کر کے کہاں لایا گیا، اردن، لبنان کو کراس کر کے سعودیہ کی حدود میں داخل ہو کے تبوک مدینہ سے چلتے ہوئے، آسان سفر نہیں ہے، میرے محبوب نے سفر کرا ہجرت کا مکے سے مدینے کا 450 کلومیٹر کا، آسان نہیں تھا، لیکن میں سوچا کرتا تھا کہ میرے رب نے محبوب کے لیے اس ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ کیوں بنایا، ہمارے لیے محبوب اسوہ، ان کے لیے وہ، تو پتہ چلتا ہے کہ پینڈے ہی لمحے سی، قربانیاں بھی بڑی تھی، آزمائشیں بھی بڑی تھی، ایسے ہی نہیں لایا گیا، مکے پہنچے، رکے نہیں ابھی، اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے، کہا بیگم بھی چھوڑ دیجئے بچہ بھی چھوڑ دیجئے، 86 سال کا بوڑھا شخص ساتھ میں لیے ہوئے اس بچے کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے واپس بلایا تے پتر انگل پھڑ کے ابا ابا کرن جوگا ہو جائے تے نال نہ سن دوڑا نالا، آپ یقین کریں بزرگی میں جوانی آ جاتی ہے، لیکن اس وقت رات کو یہ آرڈر مل جائے کہ صبح آپ نے اپنے بچے کو ذبح کر دینا ہے، یہاں میں روکوں گا، کسی پیر، کسی فقیر، کسی بزرگ، کسی مرشد، دنیا کے کسی بیعت کروانے والے کی آج اس طرح کی خواب کہ اپنے مرید کو کہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو اپنے بچوں کو ذبح کر رہا ہے، حرام ہے اس پہ عمل کرنا، کیونکہ وقت کے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، سرگودے میں ہوا ہم نے دیکھا، اور جب اپنے بچے ذبح کر لیے تو کہا گیا جی مجھے میرے مرشد نے کہا تھا، نیور، وہی صرف نبی کا خواب ہوتا ہے، خواب دکھایا اللہ نے، اور یہاں قرآن نے ذکر کرا، قال یا بنیش، یا بنیش، اس جملے کی اگر وضاحت شروع کر دوں تو شاید مجھے کئی جمعے لگ جائیں کہ باپ نے کتنی محبت اور تڑپ کر کے یہ یا بنی بولا ہے، اور میرے چھوٹے جے پتر، میری پتری، میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے نیند میں خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ہوتا آج کا بچہ تو کہتا پیو پھر رو رو کے منگیا کیوں سی ہو، پہلے سٹ گیا جی آج آیا ہی ہیں، سینے کے ساتھ لگانے کی بجائے چھری کے نیچے لا رہا ہے، فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے، نبیوں کا خواب، نبوت کا خواب وہی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر، بیٹے کا جواب سنیے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جی آپ کو جو آرڈر ہے نا وہ پورا کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بیٹا صبر کر کے دکھائے گا، بیٹا صبر کر کے دکھائے گا، تاریخ پڑھ رہے ہو، کہانی پڑھ رہے ہو قربانی کی، ہر باپ کسی کا بیٹا تھا، اور آج جتنے بیٹے ہیں ذرا سنیے، فلما اسلما وطلہ للجبین، دونوں مسلمان ہو گئے، مسلمان پہلے نہیں تھے، فلما اسلما، اسلام نام ہی پریکٹیکل کا ہے، پریکٹیکلی تیار ہو گئے، مان لیا، تسلیم کر لیا، قصہ مختصر، چھری پکڑی، نبوت کا ہاتھ ہے، 4000 دنیا کے پہلوانوں کی طاقت ہے، اور مکے کے پتھروں پہ تیز کی ہوئی چھری ہے، اور وقت کے پیمبر نے بیٹے کو لٹا لیا ہے، طلہ للجبین، منہ نیچے ہے، بڑا کچھ لکھا ہے یا مفسرین نے کہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے منہ نیچے اس لیے کر لیا تھا کہ کہیں پیار سے بچے کے چہرے کو دیکھ کے ترس نہ آ جائے،
سر جی ساری کہانیاں، ساری داستانیں، ساری روایتیں، سارے واقعات سائڈ پہ رکھیے. قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے وہاں آواز لگائی ابراہیم رک. یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ کہا اللہ نے یہ نہیں کہا قد صدقت الرؤیا، آپ نے وحی کا آرڈر پورا کر دیا ہے، خواب کی تعبیر دکھا دی ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلے دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کوئی چھوٹی آزمائش نہیں ہے. وفدیناہ بذبح عظیم، اب لکھتے ہیں مفسرین کہ ہم نے بیٹے کے بدلے میں جنت سے چھترا اور بکرا اتار کے دے دیا، چھری اس پہ چل گئی، وہ ذبح ہو گیا. بیٹے کو ہم نے بچا لیا. بچوں، میں بھی بچہ ہوں، نہ بچا ہوتا اگر وہی روٹین چلتی آ رہی ہوتی. شکر کیا کریں اللہ کا کہ رب نے کتنی خوبصورت قربانی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس قربانی کی ریت کو بکرا چھترا ان سے ذبح کروا کے بعد میں آنے والی اقوام میں اسے سنت بنا دیا. اور سنت کیسے بنایا؟ سورہ کوثر میں اللہ نے کہا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. محبوب یہ قربانی آپ نے بھی کرنی ہے، آپ نے بھی کرنی ہے، نہر کرنا ہے. اور کرنی کس کے لیے ہے وہ بھی سکھایا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. قربانیاں یہ لوگ بھی کرتے ہیں، آستانوں پہ، آشیانوں پہ، استھانوں پہ یہ جانور لے جا کے نہر کر کے ذبح کر کے ان کے نام کر کے قربان کر کے قربانیاں دے کے کہتے ہیں. لیکن محبوب آپ اعلان کرو نہر آپ نے بھی کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے؟ قل ان صلاتی، جیسے میرا قیام رب کے لیے، میرے رکوع سجدے تشہد رب کے لیے، ونسکی، میری قربانیاں بھی رب کے لیے، میری زندگی کا ایک ایک پل بھی رب کے لیے، مجھے موت آئے تو میری موت بھی رب کے لیے. اخلاص، قربانی کا یہ مقصد، قربانی کی یہ حکمت، قربانی کا یہ فلسفہ، قربانی کی یہ تاریخ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. اور اسے پھر جو ہے وہ سنت بنا کر کے جیسے پیش کیا گیا، یہ پیغمبر نے خود فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے، براء ابن عازب راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی ان اول ما نبدأ بھی، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، ہم سب سے پہلے جس چیز کا آغاز کریں گے فی یومنا ھذا، ہمارے اس عید کے دن میں، ان نصلی، ہم نماز پڑھیں گے. پہلے نماز، حکم کیسے ہے؟ فصلی لربک وانحر، پہلے نماز پھر قربانی. تو یہاں نقطہ سمجھ لیجئے، جتنا زور ہم قربانی پہ دیتے ہیں پورا سال شاید نماز پہ نہیں دیتے. اللہ نے کہا پہلے نمازی بنو پھر قربانیاں دینے والے بنو. اور ماشاءاللہ قربانی کوئی پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، نو پرابلم، قربانی چلے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ثم نرجع، پھر ہم لوٹیں گے، فننحر، پھر ہم قربانی کریں گے. فمن فعلہ، جس نے یہ کام کر لیا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت قربانی کو پا لیا. یہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے لفظ سنت اپنی سنت بولا ہے. ابراہیمی سنت بھی پیغمبر کی سنت بن گئی، اور اس سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دینے کے ساتھ اسے امت مسلمہ کی بھی سنت قرار دیا ہے. یہ ہماری سنت اور طریقہ بھی ہے، یہ ہمارا طریقہ بھی ہے. پیام سنیے، صحیح البخاری ہے، کتاب الاضاحی ہے، جناب انس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا، فانما ذبح لنفسه، یہ اس کا صرف ایک عام گوشت ہے جو اس نے گھر کے لیے کیا ہے. ومن ذبح بعد الصلاۃ، جس نے نماز پڑھ کے پھر قربانی کی، فقد تم نسکو، اس کی یہ قربانی رب کے لیے قبول ہو گئی. واصاب سنت المسلمین، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے اور سنت کو پا لیا. تو یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی، پیغمبر آخر الزماں کی سنت بھی، اور امت مسلمہ کی سنت بھی. اور اس قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. اس کی ایک اور بہت بڑی دلیل، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها
वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। लोगों सुन लो, जानवर ज़बा करवाने या नहर करवाने का मकसद ना इसकी खाले मेरे पास, ना गोश्त पोस मेरे पास, ना इसके हड्ड गड्ढ मेरे पास, ना इसका खून मुझे पहुंचना है। लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। मुझे तुम्हारा तकवा चाहिए कि जानवर की झुकी गर्दन को लेके तुम भी झुक जाओ। जैसे खामोश तुम्हारे आर्डर के सामने वो है, तुम भी मेरी हिकमतों और हुक्म के सामने अगरचे चूंके चुनाचे मगरचे हाशिया नशीनी नुक्ता चीनी एतराज़ात शिकवा जवाब शिकवा संभाल के रखो अपने पास। सीखना है तो ये सीखो। मैं तुम्हें भी गुंग बना सकता था, बेजुबान बना सकता था। मैं तुम्हें भी तुम्हारी जगह की बजाय इस जानवर की जगह पे लाके लिटवा सकता था, लेकिन शुक्र करो कि मैंने तुम्हें इंसान बनाया। मुझे तुम्हारा तकवा चाहिए, जो मैं कहूं वो करो, जिससे रोकूं रुको। यही है तकवा। तकवा सूफी बन के हाथ में तस्बीह पकड़ के सर पे रुमाल टोपी रख के ये जो है अल्लाहू करने का नाम नहीं है। पूरी जिंदगी बंदगी में गुजारो, जो हुक्म दूं वो मानो, जिससे रोकूं रुक जाओ। ये तकवा है। और ये मैं तुम्हें कुर्बानी के जरिए सिखाना चाहता हूं, कोई और मकसद नहीं है। गोश्त तुमने खाना है और वाकई हम ही खाते हैं। खा लें, तुम्ही ने लेनी देनी है, हम ही लेते देते हैं। बाकी रह गया मामला खून, वो मिट्टी में डाल देते हो, नालियों में बहा देते हो। मेरे पास तो नहीं आ रहा, मुझे क्या मिला ये करवा के? जानवर भी मेरा, बनाया भी मैंने, दिया भी मैंने, पैसा भी मेरा, अता भी मैंने किया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि तेरा दिल देखेंगे कि क्या करता है देते हुए। देते हुए तेरा दिल क्या है वो हमने देखना, उसका इम्तिहान, उसमें तू पास होता है कि नहीं। जा, हमने ये भी माफ किया कि हम आग को भेज के भी ये तेरी दुनिया के सामने जो कैफियत है वो भी तेरे पर्दे रखते हैं। मेरे पैगंबर की दुआ है। मैं सित्तीर हूं, तेरे से अपने पर्दे ना रखे जाएं अलग बात है। अल्लाह जी करे क्या? फरमाया, सुनिए, जनाब मिकनफ रावी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दाऊद के ये लफ्ज हैं, मुस्नद इमाम अहमद में, अबू दाऊद में, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा में रिवायत मौजूद है। अल्लामा अलबानी ने इसे हसन कहा है। आपने ऐलान फरमाया, या अय्युहन्नास, लोगो, या अय्युहन्नास, लोगो। अब इन लोगों में अगर आप किसी दूसरे को लोग नहीं समझते, खुद को तो समझते हैं। हमारे यहां प्रॉब्लम ये है, मेरी मस्जिद वाले जन्नती हैं, मेरे मसलक वाले जन्नती हैं, बाकी सब जहन्नमी हैं। रीत ये चली है, माजरत। यहां मेरे पैगंबर कह सकते थे, या अय्युहल मोमिनीन, ओ मोमिनों की जमात, या अय्युहल मुस्लिमून, मुसलमानों की जमात, ऐ गरोहे फुलां, या माशरल मुहाजिरीन, या माशरल अंसार। कहा नहीं, या अय्युहन्नास, लोगो, इन्ना अला अहले कुल्ले बैतिन फी कुल्ले आमिन उज़हिया। अल्लाह ने जिनको माली ताकत और हिम्मत दी है तो हर घर के ऊपर एक कुर्बानी फर्ज है। फर्ज कितनी है? सिर्फ एक। घर के फर्द कितने हैं? 100 भी हूं तो कुर्बानी कितनी है? फर्ज एक है। फर्ज कुर्बानी एक है। फिर सुन ले, एक है जनाब, एक है, सिर्फ एक। फर्ज एक है। माल है तो यह कर्ज है, माली इबादत है। अगर माल नहीं है, ज़ौक अपनी जगह, शौक अपनी जगह, भूख अपनी जगह, तड़प अपनी जगह। परसों एक जगह जाना हुआ तो कह रहे थे, प्रोफेसर साहब, रब ने पर्दे रखे ने, रब दा शुक्र है। 10 साल हो गए ने, पूरा साल ते गोश्त चखना दूर दी गल है, कुर्बानी वाले दिन भी नहीं किसे पूछे। ऐसे घर हैं, ऐसे लोग हैं जहां, क्योंकि हमारी हालत यह है, जब लोग आते हैं तो हम कहते हैं अभी की नहीं, ठहर के आना। जब ठहर के आते हैं असी वंड दिता है नहीं। और मेरे ख्याल में यह भी रीत चली है कि जिन्ना चंगा चोखा है वो पहले आप दे के, तिली कलेजी, जो मोटियां मोटियां अजाए रईसा, वो हमने खाने हैं। गरीब तरसता है, नहीं मिला उसे कभी। मैंने वैसे कभी कहा तो नहीं, लेकिन ये परसों वाला वाकया सुन के दिल कर रहा है कि अल्लाह, अगर आप में से साहिब हैसियत कोई इनफिरादी तौर पे कुर्बानी किसी घर को भेजना चाहें तो मेरे से राब्ता कर लें। बहुत लोग हैं ऐसे। हजरात, आपने कहा एक कुर्बानी, जी एक कुर्बानी फर्ज है, अब क्या करें?
علاقے میں رہائش کر رہے ہیں، سفر میں ہیں، قربانی کریں۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، جناب ابن عباس راوی ہیں، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحی، سفر میں عید آ گئی، فاشترکنا فی البقرۃ سبع، گائے میں ہم نے 7 حصے ڈالے، وفی البعیر 10، اور اونٹ میں 10، اونٹ میں 10 حصے۔ سفر میں ہے، گوشت کی ضرورت بھی تھی، جانور بھی تھے، موقع بھی تھا، آپ نے یہ نہیں کہا ہم تو مسافر لوگ ہیں، وہاں بھی قربانی کری ہے۔ یہ ترمذی میں موجود ہے حدیث، امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ میت اس دنیا سے چلی گئی ہے، قربانی کریں کہ نہ کریں، ہر سال سوال ہوتا ہے، ہر بندہ پوچھتا ہے، اور ہم بڑے زندہ دل لوگ ہیں، بڑے زندہ دل لوگ ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بے شمار گھروں کو جانتا ہوں کہ جو قربانی سے 1 مہینہ پہلے ابا سے لڑتے تھے، صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، پیسہ رکھتے ہیں، ہر اللہ تللے پہ لگتا ہے، نظر آتا ہے، لیکن جب قربانی آتی، ابا اسی ماڑے ہیں، قربانی لے دے، قربانی لے دے، اور پورے سال میں ابا قربانی کی عید پہ نظر آتا تھا۔ جب زندہ تھے تو کئی لوگ گھر جانتا ہوں جنہوں نے ماں باپ کے گھر جا کے قربانی کا گوشت دینا بھی مناسب نہیں جانا، آج مر گئے ہیں، چلے گئے ہیں، تو سوال پوچھتے ہیں جی ابے لو قربانی کر لیے ہو جاندی؟ کیا خوب کہا تھا کسی نے، یہ جو جتنے پھل سجا کے کل تیجے ساتے 10ویں 40ویں پہ بیٹھے ہو برسی پہ نا، کاش آپ نے زندگی میں اپنے ماں باپ کو یہ کھلائے ہوتے۔ تو رب بھی تقدیر کے 2 پہلو رکھتا ہے، تقدیر میں لکھا ہے، تقدیر معلق بھی ہے، تقدیر مبرم بھی ہے، عمر اتنی ہے یا اتنی دوں گا یا اتنی دوں گا، اولاد خدمت اچھی کرے گی، سنبھالے گی، عمر لمبی کر دوں گا کیونکہ صلہ رحمی ہے 70 سال، اور اگر بے قدرہ کر دیا گیا بوڑھا تو ممکن ہے 37 سال میں بھی اٹھا لوں، ممکن ہے چھوٹی عمر میں اٹھا لوں۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے تقدیر کو؟ جب زندہ تھے تو حالات تکلیف دہ تھے، زندہ ہیں تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا، مرے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا۔ قربانیاں کر لیں جی، کر لو، کس نے روکا ہے؟ وہ جی حدیث سے ملتا ہے کہ حج مال پیسے والی عبادت ہے، زندگی میں اس نے کرنی تھی، اس پہ فرض تھی، پیسہ تیار تھا، حالات خراب ہو گئے، مجبوری بن گئی، نہیں جا سکا۔ جیسے ایام کرونا میں کتنے سارے حجاج حج سے رہ گئے، عمروں سے رہ گئے، اب کیا ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، آپ پہلے اپنا حج عمرہ کر چکے ہیں تو ان کی طرف سے حج بدل کر لے، مالی عبادت ہے، ان پہ فرض تھی، ٹھیک۔ قربانی بھی اگر ایسے ہی فرض تھی، کرنا بھی چاہتے تھے، پیسہ بھی نکالا تھا، نہیں نکال سکے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان پہ اب فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ کہہ چکے تھے میں نے کرنی ہے تو ان کے پیسے سے کی جا سکتی ہے، حرج کوئی نہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں طریقہ ہے، اے ابو دی اے امی دی، خاص کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، ہر گھر والے ایک جانور لے کے، جتنا بڑا ہو چھوٹا ہو، جتنی ہمت حیثیت ہے اس کی قربانی کریں گے تو یہ سب کی طرف سے ہو جائے گی، ابو امی کی طرف سے بھی ہو جائے گی، فوت شدگان کو بھی اتنا اجر اور ثواب مل جائے گا۔ آپ نیت کریں یا نہ کریں، اور اللہ کی وسیع چیز کو محدود کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا، جب گھر میں کہا جاتا ہے نا جی قربانی ابو والوں ہے، ماں نا کتے نہ کتے اندروں ڈوب جاندی ہے۔ ہم نے اپنے گھر میں یہ دیکھا ہے، پتہ نہیں تھا مسئلے کا، ابو کہتے ہیں کہ قربانی اس سال میرے والوں ہے، امی نا بالکل بجھی سی، تو میں نے پوچھ لیا ماں جی کی مسئلہ؟ کہندے پت میرے چ ہمت ہوندی تے ممی کر دی، ابا تہاڈا کرن ڈیا ہے، ہن یہ تے اودے والوں ہے نا، اسی تے رہ گئے۔ ایک وقت آیا کہ ایک گھر میں نے دیکھا 4 بھائی لڑ رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ واری ساڈی سی، ابے نے قربانی اس دفعہ چھوٹے والوں کرتی۔ بھئی کیوں اس طرح کی تفریق ڈالتے ہیں؟ علی کل اہل بیت، ہر گھر والوں پہ قربانی ہے، ایک کرو گے جتنا ثواب باپ کو اتنا ماں کو، جتنا شوہر کو اتنا بیوی کو، جتنا بیٹی کو اتنا بیٹے کو، جتنا بڑے کو اتنا چھوٹے کو، جتنا زندہ کو اتنا فوت شدگان کو۔ یہ تمہاری نیکی صدقہ جاریہ بن کے آدم علیہ السلام تلک جتنے آباء و اجداد ہیں اللہ ان کے کھاتے میں ڈالیں گے، اور تمہارا اجر بھی کم نہیں ہوگا۔ تو وسیع چیز کو محدود مت کریں، اور اس سوال کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ میت کی طرف سے قربانی کی جو دلیل دی جاتی ہے وہ جی حدیث میں ہے، واقعی ہے، حدیث میں کیا ہے وہ ذرا سن لیں۔
سید عائشہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کری اور حکم دیا ہمارا بکبشن کہ ایسا بکرا لایا جائے، مینڈا لایا جائے، اکرن سینگ ہو، یتو فی سواد چاروں پاؤں کالے ہوں، وہ یبرک فی سواد نیچے والا جو حصہ ہے نا وہ بھی بلیک ہو، وہ ینظر فی سواد آنکھیں بھی سرمیلی ہوں اور وہ جگہ بھی کالی ہوں۔ ایسا جانور بہت کم ملتا ہے لیکن کمال کا حسین ہوتا ہے۔ اس کا آرڈر دیا، فأتی بھی لایا گیا، قال لہا یا عائشہ ہلمی المدیہ، عائشہ چھری پکڑائیں، کہتی ہے میں چھری لے آئی، آپ نے چھری دیکھی اور کہا اشہدیہا بحجر، اشہدیہا، انہوں چنگی طرح تیز کیا، میں نے کری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑائی، وَأَخَذَ الْكَبَشِ، آپ نے چھترے کو پکڑا اور اس کو فَأَزْجَهُ لٹایا، ثم قال پھر کہا بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے، اللہم تقبل من محمد، اللہ اپنے بندے محمد سے قبول کر، وآل محمد، آل محمد سے قبول کر، وامت محمد، امت محمد سے قبول کر، ثم ضحى به، پھر آپ نے اسے قربان کر دیا۔ اس سے دلیل لی جاتی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی جائز ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ کی آل زندہ ہے، امت کے زندہ لوگ بھی ہیں، تو امت میں فوت شدگان بھی تو ہیں، آپ نے فوت شدگان کی طرف سے بھی کر دیے، جب آپ نے کر دیے تو پھر آپ کو مجھے کیا ضرورت ہے؟ اور جو زندہ تھے اس وقت، جو قیامت تک آنے تھے، ان کی طرف سے بھی کر دی ہے، مبارک کو جو نہیں کر سکتا آپ نے اس کی طرف سے کر دی ہے، اور کیا چاہیے؟ تو کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ او بھائی بڑا واضح مقصد تھا، اللہ میں بھی کر رہا ہوں، میری بھی قبول کر، میری آل میں سے بھی لوگ کر رہے ہیں وہ بھی قبول کر، میرے اصحاب کر رہے ہیں وہ بھی قبول کر، اللہ میرا امتی جب جب جہاں جہاں کرے قبول کر۔ تو یہ قبولیت کی دعا ہے، یہ آپ نے تھوڑا کہا ہے کہ میری طرف سے بھی، ہم سب کی طرف سے بھی، یہ کہا ہے کہ جو جو قربانی کر رہے اللہ قبول کر۔ یہ ہو سکتا ہے، باقی استطاعت کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا، امام البانی رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ کی روایت کو حسن کہا ہے کہ یاد رکھو قربانی کی ہمت بھی رکھتا ہو، اور پھر جو ہے وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، پھر وہ عید پڑھنے بھی نہ آئے، کیا ضرورت ہے عید پڑھنے کیوں آیا؟ تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے توبیخ کی، ہمت ہے، صاحب استطاعت ہے، اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو کرنی چاہیے۔ باقی رہ گیا کہ قربانی کرنے والا ذی الحجہ کا چاند دیکھ کے اپنے بالوں کو، ناخنوں کو پہلے کٹوا لے، تب نہیں چھیڑے گا۔ اور یہ امام مسلم ام سلمہ سے روایت لے کر کے آئے ہیں کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی نے قربانی کرنی ہو تو اپنے بال اور اپنے ناخن روک لے اور قربانی کرنے کے بعد ان کو کاٹے۔ قربانی جو ہے وہ نماز عید کے بعد ہوگی، پہلے نہیں ہوگی، وضاحت کی جا چکی ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر خریدتے ہوئے یہ بھی دیکھ لینا، کچھ شرطیں ہیں موٹی موٹی، وہ دیکھ لینا۔ پچھلے سال حسن اتفاق سے مکو آنا سے ایک دوست نے رات کو میسج کیا کہ ایزی جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میں نے کہا جی فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد تصویر آ گئی، تصویر ویکھ کے دسیا جی بکرا قربانی تو لگ جاؤ۔ میں نے تصویر دیکھی ذرا زوم کر کے تو کان تھوڑا سا نا چیرا ہوا تھا۔ میں نے انہیں میسج کیا کہ ذرا اپنی تصویر بھیجا جائے، یہ میں کسی وجہ سے کرتا ہوں۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے الشیخ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ پر۔ میں یہ واقعہ کئی دفعہ کوٹ کر چکا ہوں۔ میرے فرسٹ کزن کو ایمبیسی سگریٹ، وہ پیتا نہیں ہے، اس نے وہ کہیں وہ پنا سا ملا، نکال کے فل کیا، بھیج دیا، اس کی گاڑی نکل آئی۔ اب کسی نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، فتویٰ لے لے۔ فتویٰ لینے بہاولپور چلا گیا، جہاں آج شیخ عبد اللطیف میرے کلاس فیلو ہیں، حافظہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں، وہاں شیخ عبد الرحمن مکی تھے۔ کہتا ہے میں نے جا کے پوچھا کہ سر ایسے میری گاڑی نکلی ہے، میرے لیے حلال ہے؟ مجھے پوچھتے ہیں نماز پڑھنا، کہنے لگا جی میں تھوڑا کچا ہوا، تھوڑا شرمایا، گھبرایا، پھر کہہ دیا نہیں۔ کہتے پوت تیرے لیے سارا کچھ جائز ہے، تیرے لیے جائز ہے۔ میں نے جب تصویر منگوائی تو پریشان ہو گیا۔ فیصلہ آبادی سمجھ تو جاتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے تیز ہیں اس معاملے میں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا کہنے والے ہیں۔
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭੇਜ ਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਕੌਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁਮਾ पढ़ीदा। मैं कहा जी वेलकम, लेकिन भेजो तो सही तस्वीर। जब तस्वीर भेजी तो मैंने कहा आपके लिए दोनों कान भी कटे हुए हूं तो जायज़ है, ले लो। एदा की मतलब होया जी? मैंने कहा इसका मतलब यह है कि जानवर में तो 100 शर्तें देखते हैं, जिसकी कुर्बानी होनी है और जिसने कुर्बानी करनी है उसके लिए कोई शर्त नहीं, उसके लिए कोई शर्त नहीं। उसका थोड़ा सा कान चीरा हुआ है तो देख रहे हो, लगेगा कि नहीं? इत्थे माशाल्लाह पूरा अल्लाह नू प्यारा है तो तेरे लिए सारा कुछ जायज। सर जी माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, ठीक 2-2.5 महीने के बाद यहां मिल के गया। कहते जी जी उदों सट ना मारी होंदी तो शायद मैं सारी जिंदगी ना रखता। सर जी ये चोट नहीं है, ये प्यार है। ये हर बंदे के साथ हम करते भी नहीं, सबको कहते भी नहीं। जिसे पैगंबर की हया ना हो वो हमारी क्या करेगा? लेकिन कहीं उम्मीद होती है, कह लेते हैं, लेकिन किसी अंदाज में कि सांप भी मरे लाठी भी बचे, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं। हाँ हाँ, जानवर जरूर चेक कीजिएगा, लेकिन पहले अपने आप को चेक करके जाया जाए। चलेगा? अब मुझे कुर्बानी की शर्तें बताने की जरूरत ही नहीं। कान कटा हुआ ना हो, काना ना हो, भेंगा ना हो, लूला लंगड़ा ना हो, लागर ना हो, ये चीज ना हो, वो ना हो, ठीक हो गया, चलेगा। जिसको तौहीद और सुन्नत का पास है ये शर्तें उसके लिए हैं, जिसे नहीं पास वो लिए सब जायज है, जो मर्जी करे। और बेशक दुनिया को बता देना कि ये फतवा किसी ने दिया था। बहरहाल उम्र 2 दांता हो, 2 दांता समझते हैं, पलास ना लैके मौसम तो पहले महंगा बेचने ली ना तोड़या हो, कुदरती तौर पे एक दांत टूट गया हो, ये भी 2 दांता होता है, दूसरा टूट गया हो और फिर वो दोनों दांत निकल रहे हों या निकल आए हों, यह है मुसिन्ना 2 दांता। अगर इससे छोटी उम्र का है लेकिन कद बड़ा है, बाबा जी से पूछा गया कि बड़ा तगड़ा बकरा है, 3-4 बकरियां दे बराबर दा है, ते कर लवां, ते कहन लगे बहू एक गल सुन, उसूल याद कर लै। बकरा अल्लाह ने पैदा करके आदम अलैहिस्सलाम तो पहले जन्नत च रखिया होवे ते आदम अलैहिस्सलाम ने चराया होवे, ते फरिश्तियां ने रखवालियां कीतियां होण, ते जे ओहदे हाले तक 2 दंद नहीं ना टुटे, 2 दांता नहीं होया, मुसिन्ना नहीं होया, तो नहीं लगना। ये शर्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी है, इल्ला अन युसरा अलैकुम, 2 दांता मिलना मंडी में नापैद हो जाए, मुयस्सर ना हो, मिले ना। फिर कहा है कि भेड़ का बच्चा 6 माह का, साल से छोटा, वो आप ले लें। ये एक मशरूत है कि जब मार्केट में 2 दांता मुयस्सर ना हो, जिन्होंने दोंदा कहते हैं, दोंदा ये होना चाहिए। अगर ये पता चल गया है, अगला एक सवाल पैदा होता है कि जानवर आंडल हो, बो बकरा हो या खस्सी हो, नर लगेगा या मादा लगेगा? नर और मादा दोनों लगते हैं, लेकिन हम मादा अक्सर नहीं करते कि पता नहीं होता कहीं हामिला ना हो, और अगर लिया हो, हामिला निकल भी आए, पता ना चले, आपने ज़बा कर लिया है, ज़बा करने के बाद उसके पेट से बच्चा निकल आए, तो ये दोनों हलाल है। और मां का ज़बा करना, बच्चे का ज़बा करना है, दिल माने तो। अगर दिल ना माने, ये फतवा हलालन तय्यबन, हलाल वो है, पाकीज़ा दिल मानता है तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो लोग अक्सर इस तरह की बकरी का गोश्त नहीं खाते कि कहते यार ये कच्चा जा गोश्त है, ये मसला है, खून कच्चा है, वो प्रॉब्लम है, टेस्ट वो नहीं है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कुर्बानी लगती है, नर हो या मादा हो। और अगर नर है तो खस्सी होना ऐब है या खूबी है? खस्सी होना जानवर का, इंसानों में यह ऐब है। जानवरों के अंदर किसी भी जानवर के गोश्त को साफ, पकीजा, उम्दा बनाने के लिए, खुशबूदार बनाने के लिए उसको आंडल से या उसको जो है वो बो बकरे से निकाल के खस्सी किया जाता है, तो ये उसमें खूबी होती है। बाकी रह गया कुछ आप मना करते हैं तो कोई बात नहीं, करें, मना कहा जा सकता है, नहीं दिल करता, जबरदस्ती नहीं, लेकिन किसी दूसरे पे उंगली उठाएं
تو اس کی گنجائش نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع الزوائد کے اندر یہ روایت موجود، امام البانی نے حسن کہا ہے، اسی طرح جو ہے وہ ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی، ابن ماجہ سب میں ہے کہ آپ نے خصی جانور کی قربانی کی۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبش، آپ قربانی کرتے ہیں، ایک مینڈا ہے، اکرن سینگوں والا ہے، فہیل ہے، ینظر فی سواد ویاکل فی سواد ویمشی فی سواد، آپ نے وہ بھی کیا ہے جو خصی نہیں ہے، فہیل ہے، اگر اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، سنبھالا ہوا ہے، پالا ہوا ہے، اس کے گوشت میں سمیل نہیں ہے، چلے گا۔ اور اگر آپ نے خصی والا لینا ہے تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مینڈے لائے گئے، دونوں جو ہیں موٹے تازے ہیں، عظیمین موجوعین، دونوں خصی ہیں۔ آپ نے ایک کو لٹایا اور کہا بسم اللہ واللہ اکبر ان محمد و امتہ ومن شہد لک بالتوحید، اللہ جس نے بھی تیری توحید کی علم برداری کی ہے، اللہ اس کی قربانی کو قبول کر لے، میری قربانی کو قبول کر لے، میری آل کی قربانی کو قبول کر لے، اور جس نے میری رسالت کی گواہی دی ہے اللہ اس کی بھی قربانی کو قبول کر لے۔ تو حاملہ جانور کا میں ذکر کر چکا، اسی طرح جن جانوروں کی قربانی نہیں ہے ان کے اندر یک چشم کانا، یا اسی طرح واضح مریض، یا وہ واضح طور پہ لولا لنگڑا، یا جس کی ہڈیوں کے اندر جو ہے وہ مک یا گودا نہیں ہے، تو یہ وہ جانور ہیں جن کے کان کٹے ہوئے یا اندھے یا اسی طرح دیگر شرطیں لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ سینگ جانوروں کے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک جانور ہے مینڈا، جسے سریکی میں جنوبی پنجاب میں گھٹا کہتے ہیں، کٹا نہیں، خاص لب و لہجہ گھٹا، ٹکرے مارنے والا جانور، نیٹ کے اوپر اس کی بے شمار موویز ہیں، اور اتنی ظالم ترین ٹکرے مارتا ہے، اور شاید انہی جانوروں کے بارے میں آیا ہے کہ کوئی ٹکر سے مر جائے تو وہ بھی جانور حرام ہوگا۔ ذبح نہیں کیا گیا، تکبیر نہیں پڑی گئی، خون نہیں بہایا گیا، ٹکر ماری ہے، دماغی چوٹ لگی ہے، مر گئی ہے، وَالنَّتِيحَ، اسے نتیحہ بولا گیا۔ یہ جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، اور ان کے اکثر سینگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کیونکہ ایسا واضح حرج ہے، جانور قربانی کے لیے لیا تھا، خریدا تھا، اور اس میں نقص پیدا ہو گیا، بالکل صحت مند تھا، صحیح تھا، شرطیں پوری تھی، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، سینگ ٹوٹ گئی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، حادثے میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، اگر آپ چینج کر سکتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں تو لینے والا جانتا ہے کہ اس نے میرے لیے یہ خاص کیا تھا، بے عیب چنا تھا، وقتی عیب آ گیا، اب اس کے حالات نہیں ہیں، تو انشاءاللہ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ زیادہ چکروں میں مت پڑیے، اور قربانی کے 4 دن، یہ 10 تاریخ، 11، 12 اور 13 ایام تشریق، دل مانے تو ٹھیک، نہیں مانتا تو پیغمبر کی سنت ہے اور طریقہ ہے، باقی افضل 10 کو ہے۔ آپ نے 100 کے 100 اونٹ جو ہے وہ نار 10 تاریخ کو کیے تھے، کیونکہ یہ ایام ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو افضل ترین ہے ان میں آتا ہے، 25 25 25 کر کے 4 دن آپ وہاں رکے تھے، تو 4 دن کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایک ہی دن یہ کروا کے ثابت کیا کہ افضل ترین قربانی وہ ہے جو پہلے دن کر لی جائے۔ یہ نہیں کہ کل پھپھو آئے گی، پرسوں خالہ آئے گی، چوتھ کو یار بیلی آئیں گے تو ایک ایک جو ہے وہ رکھتے جائیں، کرتے جائیں، کر پہلے لیں اور پھر جا کر کے اس کو آخر میں جس طریقے سے آپ مناسب سمجھیں۔ اور باقی رہا کہ اس کے اندر مزید جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں رکھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور ان کی عظمتیں، اور توحید اور قربانی کے لیے جو بیسک شرطیں ہیں کہ انسان موحد ہو، توحید کا علمبردار ہو، کیونکہ قربانی سبق ہی توحید کا ہے، وحدانیت کا ہے، اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ میری قربانی بھی قبول کر، میری آل کی بھی قربانی قبول کر، اور میری امت سے جو جو بھی تیری توحید کو ماننے والا ہے اور میری رسالت کو جاننے والا، عزت آبرو کرنے والا اور میرے بلاغ کو تسلیم کرنے والا ہے، اللہ اس کی بھی قربانی قبول فرما لے۔ تو انشاءاللہ قربانی کا اصل مقصد، اصل مدعا، اصل فلسفہ، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، جو حکمت ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور وحدانیت اور کبریائی کا اعلان ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کی تکبیر ہے، بسم اللہ اللہ اکبر ہے، اور یہ جانور کو لٹا کے گلے پہ صرف چھری چلانا نہیں ہے، اپنی تمام تر خواہشات کو ذبح کرنا بھی قربانی ہے کہ جو توحید و سنت کے خلاف ہوں، اللہ عمل کی توفیق دے، اور جن لوگوں کو اللہ نے ہمت دی ہے ان کی قربانیوں کو قبول کرے، اور جن کے پاس یہ ہمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق اور ہمت دے کہ وہ آنے والے سالوں میں اس کے ساتھ جڑ سکیں۔ ایک عام چیز یہیں پہ کہ اگر میرے اوپر قرض ہے، یہ سوال کامن ہے اور اکثر آتا ہے،
مجھے پتا ہے کہ اگر میں 1 لاکھ قرض لے لوں تو 2-3 مہینوں میں ادا کر لوں گا، تو کیا میں قربانی کر سکتا ہوں؟ جی کر سکتے ہیں۔ فرض نہیں ہے آپ پہ، فرض تبھی ہے آپ مقروض ہیں، اگر مقروض پہ قربانی نہیں ہے، پہلے قرض دے پھر قربانی کرے۔ لیکن یہ معاملہ نیتوں کا ہے، قرض ادا ہو سکتا تھا، بعد میں بھی دے سکتا تھا، قربانی کر کے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس نے بہانہ بنانا ہے تو اس کے من کا معاملہ رب سے وہ جانے۔ لیکن فتویٰ یہی ہے کہ مقروض پہ قربانی نہیں ہے، قرض کی ادائیگی پہلے ضروری ہے۔ اگلی بات، میں مقروض ہوں، میں مقروض نہیں ہوں، میں نارمل چل رہا ہوں لیکن قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں 2 مقصد ہیں، محلے میں ناک نہ کٹ جائے، بچے کیا کہیں گے، بھئی ساری دنیا جو مرضی کہتی ہے پرواہ نہیں کریں، یہ دیکھیں کہ تیرا رب کیا کہتا ہے، تقویٰ کیا کہتا ہے، اس لیے کرنی ہے تو رہنے دے۔ اگر خالصتاً من ہے کہ نہیں رب یہ تیرے لیے میں نے دینی ہے، باقی بھی تو اپنے دنیا کے معاملات قرض اٹھا کے کرتا ہوں، تو اللہ توفیق دینا، میں خلوص نیت سے تیرے لیے لے کے کر رہا ہوں، قبول کرنا اور ہمت دینا۔ اور ایسے بڑے سارے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو 2 مہینے کے بعد پیسے جمع کروا چکے ہوتے ہیں۔ یہ جتنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ ہماری جتنی بھی قوم اس وقت حج پہ ہے، گئی ہوئی ہے، اللہ ان کی اس عبادت کو، جامع العبادات کو جو ہے وہ قبول کرے۔ اللہ حرمین الشریفین کی بھی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کی اللہ جو ہے وہ قربانیوں کو قبول کرے۔ وما توفیق الا باللہ۔